بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج عورتوں کے جذبات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے اندر اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ حق بات پر اڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیسا کام لیتے ہیں۔ اس کی صرف دو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پالمپور میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے مجادر۔ اس میں ایک عورت تھی جس کا نام کنور بائی لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ایمانی جذبہ، کیسی حمیت، ایمانی غیرت عطا فرمائی تھی۔ سنیے کہ اس گاؤں کے اندر ایک گاؤں تھا علی گڑھ۔ اس کے اندر آپ جانتے ہیں بدعتی لوگ 10ویں کا کھانا 40ویں کا کھانا رکھتے ہیں، ایک پروگرام رکھتے ہیں جس میں سارے لوگ شریک ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ نے محنت کر کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ ایک تو یہ جو کھانے ہیں یہ غریبوں کے ہیں، مالداروں کے لیے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ڈالی تھی کہ اگر کسی غریب کو کھلانا ہے تو اس کے لیے دن متعین نہیں کرنا چاہیے، جب چاہیں آپ کھلا سکتے ہیں۔ اگر اس کھانے کے لیے آپ دن کو متعین کرتے ہیں اور مالدار اور غریب سب مل کر کھاتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ جب یہ بات ایک عورت اس کنور بائی کے دماغ میں بیٹھ گئی، پورا گاؤں اس کھانے پر جمع تھا، یہ عورت نہیں آئی تو لوگوں نے شرارت کی۔ اس عورت کو پہلے تو گھر سے نکال کر پیٹا، اور پیٹنے کے بعد جب ان کو اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ اب آپ سوچئے ایک عورت ذات کو کنویں میں لٹکا دیا جائے، اس عورت پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن یہ حق کی متوالی یہی صدا لگاتی رہی کہ مار ڈالوں گے، مر جاؤں گی، لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر! یہ وہ عورت تھی کہ پالمپوری قوم میں ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا پیر مہر حسین، جس کو لوگ پیر بنائے بیٹھے تھے، جو حقیقت میں ڈاکو تھا، لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ یہ عورت کیسی مجاہدہ تھی کہ اس پیر مہر حسین کی مجلس میں جاتی، جو گانوں کی مجلس ہوتی تھی، اور گھس کر حق کی صدا لگاتی، اور اس کی وجہ سے بہت سی عورتیں تائب ہو جاتی، توبہ کر کے باہر نکلتی۔ اللہ نے یہ وہ جذبہ اس عورت کو عطا فرمایا تھا، گویا اس عورت نے یہ کارنامہ انجام دے کر، یہ قربانی دے کر پالمپوری قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں، جتنی عورتیں ہیں، تمام سے یہ کہا کہ جس طرح میں نے حرام کے ایک لقمے کو اپنے پیٹ میں داخل نہیں ہونے دیا اور اس کے لیے جتنی قربانیاں ہو سکتی تھی میں نے دی ہے، میرا خون تمہارے اندر دوڑ رہا ہے۔ اگر تم نے ٹھان لیا تو قسم خدائے پاک کی تمہارے شوہر کبھی سود کا کاروبار نہیں کریں گے، تمہارے شوہر کبھی جادو کی طرف تمہیں نہیں لے جائیں گے، اور تم جو عورتیں ہیں، میں عورتوں سے کہوں گا اگر عورت ٹھان لے اور یہ کہہ دے کہ ہم چٹنی روٹی پر تیار ہیں، ہمیں حرام کا ایک لقمہ نہیں چاہیے، قسم خدائے پاک کی سارے مرد حرام سے باز آ جائیں گے۔ اب سنیے ایک اور خاتون کی داستان سناتا ہوں۔ مڈانا ایک گاؤں ہے پالمپور میں۔ اس گاؤں میں شادی ہو رہی تھی اور شادی میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ اس عورت نے کھلم کھلا جا کر کہا کہ یہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے اس عورت کی ساس نے، اور پھر عجیب اس سے آگے بڑھ کر اس عورت کی جو ہے والدہ نے، اس عورت کا نام تھا نور، جن کا نام تھا نور خاتون سے مشہور تھی، والدہ نے، ساس نے مل کر اس محترمہ کو گھر سے نکال دیا۔ اس محترمہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جذبات دیے تھے عورت کو، گھر کے آنگن میں مصلی بچھا دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ جب مصلی بچھایا، عبادت میں مشغول ہو گئی، تو اس عورت کے لیے کھانا پانی سب بند کر دیا۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، سنیے 7 دن ہو گئے، کسی کو رحم نہیں آیا۔
بالآخر مڈانا کے ایک فوجدار شخص تھے محمد برہان جن کا نام تھا، وہ آئے اور اپنے گھر لے گئے، محترمہ کو گھر لے جانے کے بعد کھانا کھلایا۔ آج ہماری ماں اور ہماری بہنیں شادیوں میں شرکت کرتی ہے جن شادیوں میں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ آج ہماری پالم پوری قوم میں ایسی خرافات داخل ہونے لگی ہے کہ جن خرافات کو کھلم کھلا ہماری مائیں حرام کہتی تھی، برا کہتی تھی، آج اسی برائی کو ہم اپنا رہے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے میری اس ماں نے 7 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، اس پر کیا گزری ہوگی؟ آج ہماری وہی مائیں حرام کام کرتی ہے، شادیوں میں شرکت کرتی ہے، رشتہ داروں کا خیال کر کے جاتی ہے حرام کاموں میں۔ صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہیے، اللہ کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو سارے رشتوں کو ہم ٹھکرا دیں گے، چاہے وہ میری بہن کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری خالہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آج ہماری شادیوں میں مرد اور عورت ایک ساتھ ہونے لگے ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں لڑکے والوں کو لڑکی والے کھلانے لگے ہیں، باراتیں آ رہی ہے جس بارات کا کبھی تصور نہیں تھا ہماری قوم میں، اب اس کا تصور آنے لگا، تصور نہیں بلکہ آج وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مائیں دوبارہ پیدا فرمائے کہ جن کے اندر ایسی ایمانی غیرت موجود ہو اور دوبارہ وہ کھلم کھلا ان چیزوں پر نکیر فرمائے اور نکیر فرما کر ان خرافات کو ہماری قوم سے اور پوری دنیا سے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ایسی مائیں پیدا فرمائے۔